السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ عمران خان کا لانگ مارچ بلاخر ختم ہو گیا اور اسلام آباد آ کر انہوں نے ایک تو پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جو انہیں اجازت دی گئی وہاں آنے کی، اور ایک مخصوص مقام انہیں دیا گیا کہ یہاں پر اس گراؤنڈ میں آپ جلسہ کر لیں، ایک تو اس کی وائلیشن کی انہوں نے۔ پھر اپنے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کا کہا اور ساری رات سولی پہ لٹکا رہا پورا ملک، اور اگلی صبح وہ خود بھی ڈی چوک نہیں گئے اور وہیں سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب آپ گھروں کو جائیں، اس کو ہم پرامن طور پر منتشر کرتے ہیں۔ پرامن تو یہ نہیں رہا، اس نے اسلام آباد کے اندر جو کارکن تھے، جو لانگ مارچ کے شرکا تھے، انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی۔ یعنی یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ گرین بیلٹس کو آگ لگا دی، درختوں کو آگ لگا دی۔ عجیب و غریب ہے یہ سارے کا سارا کھیل چل رہا۔ بے شمار سوالات اٹھ گئے ہیں یہ سارے معاملے میں۔ ان کا لانگ مارچ کا شروع ہونا، بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں گے، اس کا اناؤنسمنٹ جس طرح سے کی، جیسی پریس کانفرنس میں کی انہوں نے، اور اس کے اندر خود ہی جو بتایا کہ کہاں کہاں ان کی باتیں چل رہی ہیں اور کہاں کہاں سے انہیں ڈچ کیا گیا ہے، انہیں غلط جو ہے مشورے دیے گئے، اور اب میں لانگ مارچ کروں گا۔ یہ بتایا گیا کہ میں بہت غصے میں ہوں کہ میرے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، اس لیے میں لانگ مارچ کر رہا ہوں۔ اس قسم کے اعلان سے لے کر یہ لانگ مارچ ختم ہونے تک یہ ایک ایسی ساری کی ساری ایکسرسائز ہوئی ہے کہ اس کے اندر بے شمار سوالات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ ایک بار پھر اداروں کے حوالے سے، اداروں کے کردار کے حوالے سے ایک تو سوالات اٹھے ہیں۔ دوسرا یہ سوالات ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن یعنی تحریک انصاف یہ اب کہاں پر کھڑے ہیں اور آئندہ ہوگا کیا۔ عمران خان نے 6 دن کے بعد پھر آنے کا کہہ دیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لانگ مارچ جو تھا ایک ناکام شو تھا، اس لحاظ سے کہ ان کے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ اب آج اسی پہ بات کریں گے کہ یہ ناکام شو تھا، اور کیا یہ عمران خان دوبارہ کوئی اس قسم کی کوئی ایڈونچر کرنے جائیں گے، کوئی ملک کو عدم استحکام کا شکار، جو سیاسی صورتحال ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو، کوئی ایسے امکانات ہیں، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان واپس کیوں گئے ہیں۔ اور پھر اداروں کے حوالے سے جو سوالات، پھر نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر کس طرح سے چیزوں کو لیا جا رہا ہے۔ اسی بات کو پہلے لیتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہم جو سنتے تھے، جو کہانیاں سنتے تھے، اس میں یہ تھا کہ ایک لشکر ہے وہ دوسرے ملک کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے، تو دوسرے جو ملک ہے وہ ڈیفینسو ہو کر قلعہ بند ہو جاتا ہے، اور اس دوران وہاں پر پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس قلعہ بند ہوئے ہیں، اس قلعے کے دروازے اندر سے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ لشکر جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور ہر طرف وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ اور پھر وہ جو کچھ کیریکٹر ہوتے ہیں جو وہ گیٹ کھولتے ہیں قلعے کے، وہ کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ یہ تاریخی کتابوں میں اس طرح کی بے شمار آپ کو کہانیاں وہ سننے کو ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان شاید دنیا کی واحد ایک ایسی کوئی منفرد قسم کی جمہوریت ہے جہاں پر ہم ہر چیز کو ایک بڑے منفرد انداز سے ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی سماجی رسوم و رواج جو ہیں اس پہ بھی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، ہم مذہبی جو ہیں شاعر جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں۔ جو دنیا میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں وہ مسئلہ ہے۔ جمہوریت میں اگر ہم نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر جمہوریت لائیں گے، تو اس جمہوریت کا بھی ہم نے جرادہ جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ آمریت بھی ایکسرسائز کر کے دیکھ لی، آمریت نے تباہی پھیلائی اور کچھ نہیں کیا، اور لمبے دور ملے انہیں 8-8 10 سال کے، لیکن اس کے دوران بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی ملک 2 لخت ہو گیا اس آمرانہ دور کے اقدامات کے نتیجے میں، یا پھر اگر جو باقی بچا ملک اس میں جب 2 بار آمریت آئی تو یہاں پر دہشت گردی نے پنجے گاڑ لیے۔ ڈیموکریسی کو اگر ہم لا رہے ہیں تو ڈیموکریسی کے اندر بھی اب جمہوری حقوق کے نام پر ایسے تماشے کیے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے دنیا میں۔ جو یعنی ایسے ممالک جو جمہوریت جہاں ایجاد ہوئی جسے کہہ لیں، یا جنہیں مادر جمہوریت جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں ہم ایک سمبل کے طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایک نمونہ ہے یہ جمہوریت، اس کی طرف دیکھ کر ہم نے ایسا بننا ہے، وہاں جتنی آزادیاں ہیں، سماجی سیاسی آزادیاں ہیں، شخصی آزادیاں ہیں، ہمارے ہاں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان آزادیوں کو
وہاں پر وہ آزادیاں جو ہے وہ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کی جاتی. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جو امریکہ کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس انتخابات کے بعد کوئی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ واشنگٹن کے اوپر کبھی ریلی کبھی سنی ہو, کبھی چل رہی ہو کسی ریاست کی طرف سے. یا برطانیہ کے اندر اگر آپ بات کر لیں کہ برطانیہ میں کبھی کنزرویٹو پارٹی نے لیبر پارٹی کے خلاف جو لندن کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہو, یا ہمسائے میں دلی کی طرف کتنے مارچ ہوتے ہیں, بنگلہ دیش میں ڈھاکے کی طرف کتنے مارچ ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے, کبھی سنا ہے ایسا؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال ایک مارچ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے, یا پھر کوئی مذہبی جماعت, کوئی فرقہ, کوئی جتھا, کوئی گروپ, کوئی ہر کسی کو یہ مارچ جو ہے یہ وہ ایک لانگ مارچ کیا تھا موزے تنگ نے آج سے 70 سال پہلے, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا. ہم نے اس لانگ مارچ کی اصطلاح کو بھی بدنام کر دیا اور مذاق اڑا کے رکھ دیا اس کا. اب خان صاحب نے بڑا شارٹ ٹرم 2020 کیا یہ T20 میچ کی طرح ایک دن کا لانگ مارچ انہوں نے رکھا. وہاں سے کہا جی کہ میں سری نگر ہائی وے پہ آپ کو ملوں گا, پھر پشاور سے وہ انہوں نے کہا کہ میں پشاور سے ملوں گا, پھر وہ پشاور بھی نہیں سوابی میں ہیلی کاپٹر پہ لینڈ کیا اور وہاں سے انہوں نے چلنا شروع کیا. اپنے لیے اتنی آسانیاں انہوں نے پیدا کر لی کہ مارچ میں بھی مجھے زیادہ ٹائم نہ گزارنا پڑے. ظاہر ہے پچھلے 4 سال وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں, تو اب انہیں مارچ کی جو سختی ہے وہ برداشت نہیں. ایسے موقع پر جب وہ پھر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا, تو وہاں پر سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے, سپریم کورٹ وہ اس وقت ہر طرف بحث کا مرکز بنا ہوا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار کیا ہے کہ عدالت کے اندر چلے جائیں کہ دیکھیں جی ہمیں مارچ کرنے سے روکا جا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور سپریم کورٹ آزادی دے دے, انہیں کہہ دے کہ ہاں جی نہیں آپ انہیں نہ روکیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے. اچھا, جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ تو دے دیا, لیکن اگر یہ پھر ان اداروں کو یہ چاہیے کہ اگر وہ ایسے فیصلے کر کے وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر بعد میں اس کے ضامن بھی بنے کہ یہ اس جمہوری حق کو جمہوری انداز سے ہی استعمال کیا جائے گا. لیکن جو کچھ دیکھا بعد میں, جتنی مار دھاڑ ہوئی اسلام آباد کے اندر, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کے اندر جب توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہے, تو ایسے ہے وہاں پر جیسے کوئی کسی بڑے لاڈلے بچے نے کوئی کام کیا ہے اور اس کو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے اور اس کو سمجھایا بجھایا جا رہا ہے. یہ کب ادارے جو ہیں یہ اب اول تو آپ کا کام نہیں ہے کہ اس چیز کو کے اندر مداخلت کریں کہ آپ کہیں کہ کس کو لانگ مارچ کی اجازت دے دیں, اس کو وہاں مظاہرے کی اجازت دیں, اس کو وہاں مظاہرے کی اجازت دیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور پھر ایک ایسا لانگ مارچ جس کے آغاز میں ہی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایک خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے. شیخ رشید نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہ ایک خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے. اس کے بعد تو ویسے ہی اس کا جواز جو تھا یہ نہیں بنتا تھا, اس کو روکنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں حالانکہ ایک ڈیموکریٹ ہوں, جمہوری روایات کا میں خود بہت بڑا حامی ہوں, لیکن اس قسم کے غیر ذمہ دار لوگ جس مارچ کے اندر چل رہے ہوں, اس کے اوپر ضرور اسٹیٹ کو کان دھرنا چاہیے. اور اگر مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر وہی جو آگ لگائی گئی ہے وہی اگر آگے بڑھتے, آگے پارلیمنٹ ہاؤس ہے, ریڈ زون ہے, پھر اس کے آگے آ جاتے ہیں آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو آ جاتا ہے, امریکہ کے خلاف آپ پورے ہجوم کو بھڑکا رہے ہیں, وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی ہجوم بے قابو ہو کر کوئی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ پوری ریاست کو بھگتنا پڑے گا. تو ایسے میں اگر حکومت اقدامات نہ بھی کرے, میں کو حکومت کی حمایت میں نہیں یہ بات کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت اقدامات نہ کرے اور اس کو کھلا چھوڑ دے تو اس صورت میں بھی حکومت ہی ذمہ دار ہوگی. تو اگر ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں جو آپ کے جو حساس نوعیت کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تک نہیں جانے دیا جاتا, جو ریڈ زون ہوتے ہیں وہاں وہ ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کو آپ بارڈر لائن ہوتی ہے, اس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ سارا جب معاملہ چلا گیا تو اس کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب اچانک کیوں چلے گئے, کہ خان صاحب کو شاید کو فون کال آ گئی, انہیں کسی طرف سے یقین دہانی. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ ابھی جو خفیہ فون کالز ہیں, یہ جو یقین دہانی ہیں, یہ ابھی تک چل رہی ہیں؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ کہاں سے اوریجنیٹ, اس زلزلے کا مرکز ہوتا کہاں ہے؟ جو اب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس کا ایک مرکز جو ہے وہ ہمارا سسمک سینٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر اس کا زلزلہ, اس زلزلے کا مرکز کہاں ہے. یہ چیز ہمیں جو ہے ڈٹرمن کرنی پڑے گی کہ اس قسم کے اچانک سے جو ابال آتے ہیں ہانڈی کے اندر اور ایک گروہ, ایک پارٹی, ایک طبقہ اٹھ کر چل پڑتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے, اس کا بھی پتہ لگانا پڑے گا کہ جو کہ پتہ بھی ہے بہت سی جگہوں پر, لیکن یہ کہ اس کو
ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ان زلزلے کے ان مراکز کو، تاکہ وہ ان کو خاموش کروایا جا سکے. اور ادارے بھی جو ہیں، آپ اگر اس کو تحریک انصاف کو لانگ مارچ کی اجازت دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ حکومت کو بھی پابند کریں کہ وہ بھی امن و امان کی صورتحال، کیونکہ یہ پورا پاکستان، یہ جو 8-10 ہزار لوگ 20,000 لوگ لگا لیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ آئے ہیں، یہ سارا پاکستان نہیں ہے. پاکستان وہ بھی ہے جو اسلام آباد کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کی بھی اپنی زندگی ہے. ان کی زندگی کو تحفظ کو یقینی بنانا بھی ریاست کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے. اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے جب بھی فیصلے دیں تو اس کے اندر یا تو وہ عدالت بنے یا پھر سالس بنے. یہ کوئی کام نہیں ہے. عدالت کا کام عدالت رہنا ہی ہے، ثالثی عدالت کا کام نہیں ہے. وہ ثالثی کے لیے پنچایتیں ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں وہاں پر. وہ ثالثی کرنے کے لیے، وہ مذاکرات کرنے کے لیے سیاستدانوں کو چھوڑ دیں آپ. جیسے 2 دن چلتی رہی ہے، ایک ایکسرسائز چلتی رہی ہے، دونوں طرف سے لوگ آتے رہے ہیں، بیٹھتے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اگر خان صاحب اب 6 دن بعد دوبارہ آتے ہیں تو اس میں کیا واقعی انہیں کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اب 6 دن بعد جب آپ دوبارہ آئیں گے تو اس بار شہر کے تمام دروازے جو ہے آپ کو کھلے ملیں گے اور آپ سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر جا کر براجمان ہو جائیں گے. اور اگر آپ وزیر اعظم ڈائریکٹلی تو نہیں بن سکتے، لیکن اس حکومت کو اب آپ آئیں گے تو گرا دیں گے. یہ سومناتھ کا مندر ہے، یہ 17واں آپ کا حملہ جو ہے یہ ایسا ہی ثابت ہوگا. اگلا 6 روز بعد جو آپ نے آنا ہے، یہ 17واں حملہ ثابت ہوگا جس میں آپ اس کو فتح کر لیں گے. تو یہ ایک بات جو ہے یہ بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا کوئی انہیں ایسی یقین دہانی ہے. لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب انہوں نے اس کے اندر لوز کیا ہے. عام پبلکلی بھی ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ چیزوں کو سیاسی طور پر ڈیل نہیں کر رہے. انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے جو بات ڈگ آؤٹ کی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں یہ میسج دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آ کر پالیٹکس کریں. باقی جو 1 سال رہ گیا ہے یہ ود ان پارلیمنٹ پالیٹکس کریں اور چیزوں کو سموتھ چلنے دیں اور اگلے انتخابات کا انتظار کریں. یہ بات اگر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے. حکومت کی جو جان جو ہے وہ ایک بار تو چھوٹ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ سخت فیصلے کریں گے، سخت سیاسی اور معاشی فیصلے کریں گے. کل جب ان کا لانگ مارچ کا شو ختم ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد یہ بڑی اناؤنسمنٹ آئی جس میں حکومت نے IMF کے ساتھ سیم ٹائم مذاکرات بھی چل رہے تھے. IMF نے قسط جاری کرنے کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مشروط کر دیا. تو حکومت نے رات پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ ایک فیصلہ جس سے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں اس کے اوپر بہت شدید تنقید ہوگی، تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب وہ تنقید برداشت کرنے کے قابل ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور بہت بڑا ایک جو ہے اضافہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کیا گیا ہے 30 روپے لیٹر تک. اس کے ساتھ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا رہے ہیں. حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب ڈیفینیٹلی یہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک اعتماد نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی ایسی چڑھائی نہیں ہوگی اور انہیں کام کرنے کا موقع ملے گا. ایک اور بات جو سخت فیصلے، ایک تو یہ سخت فیصلے ہو گئے، دوسری کی بات کہ وزیر داخلہ نے کچھ ٹویٹس اپنے جو کیے ہیں ان کے اندر انہوں نے یہ چارج شیٹ کیا ہے محمود خان وزیر اعلیٰ KPK کو کہ انہوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی ہے اور اپنے عہدے کا غیر آئینی استعمال کیا ہے. کل جو پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کا خطاب تھا اس میں وزیر اعظم نے بھی KPK حکومت کو جو تھا کافی آڑے ہاتھوں لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ لانگ مارچ کا جو ہے وہ سارے کا سارا انتظام انہوں نے کیا اور اس کے لیے سرکاری وسائل انہوں نے استعمال کیے. اس طرح یہ سننے میں آ رہا ہے کہ KPK گورنمنٹ جو ہے، جو عثمان خان محمود خان ہیں، ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کارروائی کی جائے. اور یہ بہت مستند ذرائع کا یہ بتا رہے ہیں کہ PTI کے اہم لوگوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا. جو KPK کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عہدے کے غیر آئینی استعمال کی جو بات ہے یہ بڑی الارمنگ ہے. اس حوالے سے کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر KPK حکومت جو ہے وہ بھی خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے. وہاں کے سرکاری ملازمین کے بارے میں بھی
وزیر داخلہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ سرکاری ملازمین بھی انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے جنہوں نے اس کے اندر صورت کاری کی ہے. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بڑی پرعزم ہے اور بڑے بھرپور انداز سے ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے خلاف کرنے جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی جو سپیچ تھی اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ لائن تھی, اسے بھی ذہن میں رکھنا ہوگا, جس میں انہوں نے کارروائی کی بات بھی کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, بڑی سخت تقریر تھی عمران خان کو بڑے شدید, لیکن سیاسی لوگ شدید تنقید کے ساتھ ساتھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی درمیان میں بات وہ کر گئے ہیں, جو پنچ لائن تھی اس کی کر گئے ہیں. انہوں نے کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہماری ٹیم بھی بن جائے گی, ہم مذاکرات بھی کریں گے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں کہ ایک تو دیکھیں گے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ اگر قابو آ جاتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ وہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ نیچے آئے گا اور اب موومنٹ کا وہ انداز نہیں ہوگا. اگر تو کہیں بھی عمران خان کی کمزوری حکومت کو ذرا بھی نظر آئی تو پھر یہ سمجھیں کہ پورا ہاتھ پڑے گا خان صاحب کے اوپر اور ان کی پارٹی کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذاکرات کا دروازہ جو ہے اس کی کھڑکی جو ہے وہ بھی کھولنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. وقت کو اتنا زیادہ ہے نہیں, اگر حکومت جلدی الیکشن کرواتی ہے تو بھی پی ٹی آئی بھی اکتوبر نومبر میں الیکشن مانگ رہی ہے. حکومت اگر مدت پوری کرنا چاہے تو مزید 6-8 ماہ اگلے سال اگست تک, تو بات تو 1 سال کی ہے, 14-15 ماہ کی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ مہینے جو ہیں یہ کیسے گزارتے ہیں اب یہ انہیں سیاستدانوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور ان اداروں کے اوپر جو کبھی ادارے بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.